بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، لیکچر نمبر 5 میں ہم سبق پڑھ رہے تھے نظریہ پاکستان۔ انٹرنیٹ میں خرابی کی وجہ سے اچانک لیکچر ختم ہو گیا تھا۔ ہم اس لائن پر تھے، اس کی میں وضاحت کر رہا تھا۔ آج ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے منظروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہ ہندو قوم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ذات پات اور چھوت چھات سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہندوؤں میں اصل میں ذاتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ان کے ہاں 4 قسم کی ذاتیں ہیں: برہمن، ویش، کھشتری اور شودر۔ اس میں جو سب سے نچلی ذات ہے شودر، اس کو بہت ہی وہ گھٹیا قسم کا وہ قوم نسل سمجھتے ہیں اور ان کو کسی قسم کا حق نہیں دیتے۔ تو یہ وہ جو اعلیٰ نسلیں جیسے برہمن ہو گئے یا ویش کشتری ہو گئے، ان سے شودر رہتا ہے کہ ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے، وہ اتنا وہ کرتے ہیں یہ کم درجے کے انسان ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چھوت چھات ہے، ذات پات یہ مراد ہے۔ بت پرستی تو ظاہر ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا ہندو۔ اچھا، اب یہاں سے آگے سے چلتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریے زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ یہاں سے انہوں سے مطلب ہے مسلمان، یعنی مسلمانوں نے جب دیکھا کہ وہ تو ایک الگ قوم ہے اور ان میں یہ جو باتیں ہیں ہندوؤں کی جن باتوں کا ذکر ہوا ہے یہ نہیں ہے، تو چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں ایک اپنا الگ وطن چاہیے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی، اگلا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 25 دیکھیں۔ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھے، یعنی بر اعظم ایشیا اور افریقہ میں مسلمان ملک موجود تھے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ اہل عالم یعنی ساری دنیا کے لوگ، مثالی ملک، مملکت، ملک۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کی یقین، اتحاد اور عمل فہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آ گیا۔ عمل فہم، لگاتار کوشش، مرز وجود میں آنا، بننا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم و شاندار بنا سکتے ہیں۔ بظاہر پاکستان میں دیکھیں بہت سے مسئلے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانیاں ہم پر، اور کچھ ترقی بھی تو کی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایٹمی طاقت ہے اور دنیا میں ہم کل صرف 7 ایٹمی طاقتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 200 سے زیادہ ملک ہیں، تو ترقی تو کی ہے، لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ اگر ہم زیادہ ترقی کرنا چاہتے ہیں اور ملک میں جو مسائل ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کا حل کیا ہے کہ نظریہ پاکستان پر عمل کیا جائے۔ اچھا جی، آگے دیکھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ فلاحی مملکت جو ملک بہتری کے کام کرے، یعنی عوام کی بہتری کے کام کرے، فلاح بہتری کو کہتے ہیں۔ ہمیں ایک ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ مفاد فائدہ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ گروہ بندی یعنی گروہ بنانا، اور بالاتر اوپر ہونا یعنی گروہ بندی نہ کی جائے، بالاتر کا یہ مطلب ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ توانا اور مستحکم دونوں کا مطلب ہے کہ مضبوط۔ اچھا بیٹا، یہ سبق اتنا ہی تھا، یہ ختم ہو گیا۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات پر جاتے ہیں۔ ابھی میں یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں اس کی مشق میں ہے کیا، پھر میں آپ کے ساتھ سلائڈ شیئر کرتا ہوں، اس میں مشقی سوالات کے جواب موجود ہیں۔ مشقی سوالات کا پہلا حصہ جو ہے نا وہ یہ ہے، درج ذیل سوالات کے مختلف جواب تحریر کریں۔ یہ سلائڈ میں سارے جواب ابھی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس مشق کے ساتھ میں۔ اگلا اس کا دیکھیں صفحہ جو ہے 26 پر جائیں تو یہاں تک یہ سوال ہی آ رہے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، درج ذیل الفاظ و مرکبات کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ جملے، یہ بھی میں شیئر کروں۔ اچھا، یہ سوال آپ نے لکھنا ہے، یہ بھی اور یہ بھی، جو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ سوال نمبر 3، سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خلاصہ کا جو سوال ہے، خلاصے کا سوال، یہ آؤٹ آف پیٹرن ہو گیا، یعنی اب آپ کے پیپر میں نہیں آتا، اس لیے اس کو یاد کرنے کی یا لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 4، سبق کے متن کے پیش نظر درج ذیل میں سے درست جواب پر نشان ٹک مارک لگائیں۔ یہ اسی کتاب پر آپ نے نشان لگانا ہے، ادھر سے پڑھیں گے اور آپ کو یہ جو سبق ہے اس کے اندر سے ان کے جواب مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں نہیں بتا رہا، تھوڑا سفر بھی تو کام کریں نا۔ سبق جو ہم نے پڑھا ہے اس کو دوبارہ دیکھیں، اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تو یہ جو آپشن ٹھیک ہو اس کے اوپر یہاں ٹک مار دیں، یہاں چھوٹا سا ٹک لگا دیں۔ یہ پیپر میں بھی ایسے ہی آتا ہے، یہ ضرور کرنا ہے، اسی بک پہ کرنا ہے، نیٹ کاپی پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، سبق کے متن کو ذہن میں رکھ کر درست اور غلط پر ٹک مارک کا نشان لگائیں۔ یہ بھی آپ نے ادھر ہی کرنا ہے، بک پر کرنا ہے۔ یہ بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا، بیان جو دیا ہوا نا، ایک جملہ، یہ آپ نے سبق دیکھنا ہے، اس کے اندر اگر اسی طرح موجود ہے اس کا مطلب یہ درست ہے۔ اگر یہ اس طرح موجود نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی آ گیا یا یہ سرے سے ہے ہی نہیں، اس کا یہ مطلب ہے یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ نے سبق سے اس کو میچ کرنا ہے۔ مثلا یہ جملہ ہے نا، مسلمان کفر و الہات کا غلبہ ہوتے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اگر یہ اسی طرح سبق میں لکھا ہوا ہے تو یہ درست ہے۔ اگر اس میں کوئی تبدیلی کر دی گیا، مثلا فرض کریں یہ اٹھ کھڑے ہوتے نہیں ہے لکھا ہوا، تو اس کا مطلب ہے یہ غلط ہے۔ تو آپ نے سبق کے حساب سے اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ نے اسی بک پہ کرنا ہے، ادھر نشان لگا لینے ہیں، اس کو نیٹ کاپی پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، کالم الف اور کالم بے سے کیجیے، یہ ان دونوں کو ملائے میچ کالم والا۔ یہ سوال بھی نہیں کرنا اس لیے کہ یہ سوال آؤٹ آف پیٹرن ہو گیا ہے۔ ویسے آپ اپنی وہ دلچسپی کے لیے کرنا چاہتے ادھر ہی نا ان کو ملا دیں۔ مثلا 1930 میں کیا ہوا تھا، الہ آباد میں علامہ اقبال نے خطبہ دیا تھا۔ کانگریس کب قائم ہوئی تھی؟ 1885 میں ہوئی تھی۔ مسلم لیگ کب قائم ہوئی ہے؟ 1906 میں ہوئی ہے۔ 1831 میں کیا ہوا ہے؟ شہادت شاہ اسماعیل ہے۔ اور نظریہ پاکستان کا کیا مقصد ہے؟ اسلامی زندگی۔ آپ ایسے لکیر لگا کے ان کو ملا دیں بس، ادھر بک پر۔ یہ ویسے اس طرح سوال آپ کے پیپر میں نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ آخری سوال ہے مشقہ سبق میں مذکور شخصیات میں سے کسی ایک شخصیت پر مختصر نوٹ لکھیں۔ یہ بھی ویسے ہی ہے، اس طرح کا نوٹ آپ کے اس میں نا پیپر میں کہیں نہیں آتا، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سلائیڈیں جن میں ان کے مشقی سوالات موجود ہیں۔ اچھا بیٹا، یہ دیکھیے، سب سے پہلے اس کے آ جاتے ہیں نظریہ پاکستان کے الفاظ میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یا تھوڑا سا میں اس کو
کر دیتا ہوں، زوم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر بالکل واضح ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں جی، زوم ہو گیا، اب تو آپ کو نا صحیح واضح نظر آئے گا۔ دیکھیے جی، نظریہ پاکستان ڈاکٹر غلام اصفہان، الفاظ معنی رواداری، اچھا سلوک کرنا، شیوا، طریقہ، مستحکم، مضبوط، پکا، احساس کم، پکا میں نے لکھا نہیں ہوا، آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، پھر آگے نا ڈیش دے کے وہ بھی لکھتے ہیں۔ احساس کم تری، اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھنا، زک پہنچانا، نقصان پہنچانا، امداد باہم پہنچائی، مدد کی، اناد دشمنی، فریب دھوکہ، شدی ہندوستان سے اسلام کو ختم کرنے کی ایک تحریک، سنگٹھن ہندوستان میں مسلمانوں کو مارنے کی ایک تحریک۔ اچھا، یہ دونوں تحریکیں پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ عملی جامہ پہنانا، عملی شکل دینا، اقلیت کم تعداد میں ہونا، اور آخری ہے ناگوار برا، ناقابل برداشت۔ اچھا جی، الفاظ میں اتنے سے ہی ہیں، باقی تو تھوڑی تھوڑی چیزیں تھیں وہ ساتھ ساتھ میں بتاتا گیا، اتنے میرا خیال لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کافی ساری تو آپ کو چیزیں آ بھی رہی ہوتی ہیں نا، مطلب پہلے سے آپ کو آتی ہیں، وہ ویسے میں آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب مشقی سوالات آ جاتے ہیں، یہ دیکھیے، اس کو بھی میں بولڈ کر دیتا ہوں، زوم کر لیتا ہوں۔ اچھا جی، اگر آپ کو نا زوم کے بغیر نظر آتے ہیں تو تب بھی آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں، بہرحال اس طرح زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ جواب، بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے رائج ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی ختم ہوتی نظر آئی۔ اچھا، یہاں دیکھیں، آپ میں سے اکثر بچے کہتے ہیں کہ سر یہ 2-3 لائنوں میں جواب نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ یہ دیکھیں آپ کے سامنے، یہ میں نے لکھا ہوا ہے نا، آپ کے لیے میں نے خود ہی لکھا ہے، دیکھیں، اور یہ فل سائز پیپر ہے، ایسے ہی آپ کا پیپر بھی ہوتا ہے نا۔ اگر آپ کی جوابی کاپی اس طرح ہو ہاریزونٹل، دیکھیں یہ اتنے آنا چاہیے، 3 لائنوں میں آنا چاہیے، اور اگر تو نا وہ لینڈسکیپ میں ہو تو پھر تو وہ زیادہ لمبا صفحہ ہوتا ہے، دیکھیں پھر تو یہ 1 لائن میں آ سکتا ہے، 2 میں بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، کم سے کم کی کوئی شرط نہیں ہے کہ نا آپ کا جواب جو پیپر میں لکھا ہوتا ہے نا کہ 2 سے 3 سطروں میں لکھیں، اگر 1 سطر میں جواب آ رہا ہے تو 1 میں ہی لکھنا ہے، یہ نہیں کہ باقی ایسے ہی خواہ مخواہ نا کہانی ساتھ لکھتے رہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا۔ سوال جو پوچھا جاتا ہے وہی لکھا جاتا ہے، ٹھیک، دیکھیں یہ پوچھا گیا تو ہم نے یہی لکھا ہے۔ سوال نمبر 2، ٹیپو سلطان اپنی جد و جہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ جواب، ٹیپو سلطان اپنی جد و جہد میں اس لیے کامیاب نہ ہو سکا کہ ملک کے دوسرے سرداروں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ جد و جہد لفظ ہوتا ہے، اس کو اکثر بچے نا جد و جہد پڑھتے ہیں، جد و جہد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جد و جہد کوئی لفظ نہیں ہوتا، جہد پڑھنا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو جہد پڑھیں یا جہاد پڑھیں، یہ دونوں تلفظ ٹھیک ہے، جہاد سے ہی لفظ جہاد ہے، ٹھیک ہے، یہ عربی کا لفظ ہے جد و جہد۔ اچھا جی، سوال نمبر 3 ہے، تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ جواب ہے، پہلی جنگ عظیم میں ترکی کی شکست کے بعد یہ خدشہ ہوا کہ اب انگریز، اگلی سلائیڈ پر چلے جائیں گے، ترکی کے ٹکڑے کر دے گا، اس کو بھی میں زوم کر دیتا ہوں۔ چنانچہ برصغیر کے مسلمانوں نے ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے تحریک خلافت چلائی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ جواب ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ 1930 میں خطبہ الہ آباد میں کیا۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ خطبہ الہ آباد والا جو اجلاس ہے یہ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا، ٹھیک ہے، یہاں مطلب ایڈ کر سکتے ہیں کہ 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں کیا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس چیز پر رکھی؟ جواب ہے، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں پر میں ذرا وسعت پیدا کر کے جغرافیائی بنیادوں پر رکھی۔ سوال نمبر 6، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ جواب،
مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ اسلام ہے، اس لیے اسلام میں رنگ، نسل اور علاقے کی تمیز کوئی معنی نہیں رکھتی، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان قوم کا حصہ ہے۔ اچھا جی، اگلی سلائڈ پر جاتے ہیں۔ سوال نمبر 7، نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ یہ سوال ہے، جواب ہے نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ سوال نمبر 8، شدی اور سنگٹھن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ جواب، شدی کا مقصد بر صغیر سے اسلام کو ختم کر کے ہندوستان کو شدھ پاک کرنا، اور سنگٹھن کا مقصد مسلمانوں کو قتل کر کے ختم کرنا تھا۔ شدھ جو لفظ ہے نا، یہ سنسکرت کا ہے، یعنی ہندی کا ہے، اس کا مطلب ہے پاک کرنا، یعنی ہندوؤں کے نزدیک نا گویا ان کا ملک جو ہے مسلمانوں کی وجہ سے ناپاک تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ سارے یہاں سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے تاکہ ان کا ملک پاک ہو جائے، اور اس مقصد کے لیے کیا کیا جائے، مسلمانوں کو قتل کیا جائے۔ تو یہ دو تحریکیں تھیں۔ اب اگلا سوال جو تھا وہ تھا الفاظ و مرکبات کو جملوں میں استعمال کرنے کا۔ یہ دیکھیے، کفر و الحاد، اکبر کی بے جا رواداری کی وجہ سے کفر و الحاد میں اضافہ ہوا۔ نفاق، جس قوم میں نفاق ہو وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ولولہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ایک نیا ولولہ پیدا کر دیتا ہے۔ مستحکم، ملک کو مستحکم کرنے کے لیے ہر فرد کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ زک، بدعنوانی سے ترقی کو شدید زک پہنچتا ہے۔ خود مختار، خود مختار ریاست اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ اور اس کے آخری جو سلائیڈ ہے اس میں یہ 3 الفاظ جملے، جمعیت، مسلم قوم کی جمعیت کا دار و مدار کلمہ اسلام پر ہے۔ عمل پیغام، عمل پیغام سے ہر مشکل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ فلاح و بہبود، اسلامی ریاست عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرتی ہے۔ بیٹا یہ اس کے مشکل سوالات تھے، یہ آپ نے نیٹ کاپی پہ لکھ بھی لینے ہیں، امید ہے یہ واضح بھی ہوں گے آپ نے۔ اچھا جی، یہ سبق ختم ہو گیا ہے، اب ہم اپنے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جی بیٹا، نیا سبق ہمارا ہے پاکستان کی شہزادی، جس کے مصنف ہیں اشرف صبحی۔ ہم پہلے ان کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ 1905 میں پیدا ہوئے، 1990 میں وفات پائی۔ اشرف صبحی کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبحی تھا۔ قلمی نام بیٹا وہ ہوتا ہے جو کوئی رائٹر، لکھنے والا صرف اپنی تحریروں میں استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو اصل نام ہوتا ہے ویسے وہی ہوتا ہے، لیکن جب وہ تحریر کوئی لکھتا ہے، کہانی، ناول، افسانہ جو بھی، اس میں اپنا وہ نام استعمال کرتا ہے۔ اشرف صبحی انہوں نے اپنا نام قلمی نام، انگلش میں اس کو پین نیم کہتے ہیں۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔ اچھا، یہ جو نام ہوتا ہے بیٹا، یہ عام طور پر جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ خود ہی نا اختیار کرتا ہے، لیکن یہ والا جو نام ہوتا ہے اصلی نام، یہ تو ذرا ماں باپ رکھتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ معروف ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت تھے۔ اشرف صبحی محکمہ ڈاک و تار میں ملازم رہے، بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے۔ 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، سبکدوش ہونا ریٹائر ہونا، اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی۔ حکیم محمد سعید کا جو ہے نا ادارہ، ہمدرد فاؤنڈیشن یا ہمدرد دواخانہ۔ اچھا جی، اشرف صبحی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ اردو زبان، خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں بھی لکھی جو بہت مقبول ہیں۔ ان کی تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، سلمہ اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ تو یہ ان کا تعارف ہو گیا ہے۔ اب آگے ہمارا سبق شروع ہوتا ہے پاکستان کی شہزادی۔ اچھا، یہ سبق شروع کرنے سے پہلے بیٹا میں آپ کو بتا دوں، یہ جو سبق ہے نا
یہ ایک داستان ہے. ہماری جو موجودہ اصناف نثر ہے نا، افسانہ ہو گیا، ڈرامہ ہو گیا یا ناول ہو گیا، ان سے یہ جو صنف ہے نا داستان، یہ مختلف ہے. وہ اس طرح کہ داستان کے جو کیریکٹرز ہوتے ہیں، کردار ہوتے ہیں، وہ ما فوق الفطرت ہوتے ہیں. ما فوق الفطرت سے کیا مراد ہے؟ جن چیزوں کو ہم نیچر میں، فطرت میں نہیں دیکھتے، حواس خمسہ کی مدد سے جن کو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. مثلا جن ہیں، پریاں ہیں، فرشتوں کا ذکر آتا ہے. تو اس داستان میں آپ دیکھیں نا جنوں پریوں کے، جیسے کہانی کا نام ہی کیا ہے، پرستان کی شرادی، تو اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہے. پرانے وقتوں میں نا جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا، یہ اس زمانے میں نا داستان کہنے کا جو فن ہے نا یا ہنر ہے، یہ انسان نے خود ایجاد کیا تھا. اس زمانے میں ظاہر ہے نا انسان جب فارغ ہوتے تھے تو مل کر بیٹھتے تھے. اس زمانے میں ٹی وی وغیرہ یا یہ موجودہ جو ہمارے ہیں نا ذرائع رسل و رسائل، یہ تو نہیں تھے نا میڈیا. تو وہ اپنا دل بہلانے کے لیے ان کا ایک بڑا جو ہے وہ داستان کہنا شروع کر دیتا تھا، کہانی. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ بڑے توجہ سے سنتے رہتے تھے. تو یہ ایک پرانی صنف نثر ہے. اب نا اس زمانے میں ختم ہو گئی، لیکن پرانے وقتوں میں یہ خاصی مضبوط تھی اور بہت طویل طویل قسم کی نا داستانیں ہوتی تھی. مثلا اردو میں جو مشہور ہے داستان امیر حمزہ، اس کی کل 46 جلدیں ہیں. ایک جلد جو ہے اس میں کم و بیش 1000 صفحے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ کریں یہ صرف ایک داستان ہے جس کے 46,000 صفحے بنتے ہیں. یہ اس سے زیادہ ہی ہوں گے، یہ تو میں اندازے کے طور پر کہتا ہوں. اس طرح عربی کی جو مشہور داستان ہے وہ الف لیلہ و لیلہ ہے. الف ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا عربی میں. اس الف سے مطلب 1000 ہے. ٹھیک ہے، الف لیلہ یعنی 1000 راتیں ہیں، و لیلہ ایک اور رات. الف لیلہ و لیلہ کا مطلب ہے 1001 راتوں کا قصہ. اس میں یعنی ایسی کہانیاں ہیں کہ جس میں ہر رات کو نا وہ ایک بندہ کہانی سناتا ہے. اصل میں ایک خاتون ہے جو کہانی سنا رہی ہے. تو یہ 1001 راتوں کا قصہ. اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے 5-6 جلدیں. یہ البتہ چھوٹی ہیں، مطلب بہت اس طرح یہ جس طرح داستان امیر حمزہ ہے اس طرح بہت ضخیم قسم کا نا بڑا کام نہیں، لیکن ہے طویل. دیکھیں یہ ایک کہانی ہے، 5 جلدیں. اس کی بھی ایوریج آپ لگائیں تو تقریباً 300-400 صفحے ایک جلد کے ہیں، 5 جلدوں کے. ٹھیک ہے، یعنی 2-2.5 ہزار صفحے ہیں. آپ نے بچپن میں شاید نا، یا اب بھی کچھ بچے پڑھتے رہتے ہیں، عمرو اجار اور سندھ باد جہازی اور اس طرح کی کہانیاں نا، تو یہ کردار اسی کے ہیں. جو اردو کی مشہور داستان ہے داستان امیر حمزہ، یا کچھ کردار اس کے ہیں الف لیلہ کے. ٹھیک ہے، اس طرح فارسی میں بھی ایک داستان تھی، اس کو کہتے ہیں، ایک تو حضرت عطار کے منطق الطیر، یہ خیر داستان نہیں، یہ ان کی شاعری. کلیلہ و دمنہ یا دمنہ، بعض اس کو دمنہ پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک داستان ہے. اس کا ترجمہ بھی دنیا بھر کی ساری زبانوں میں ہو چکا ہے. تو یہ بھی ایسی داستان ہے. بہرحال اب ہم اپنے سبق پہ آ جاتے ہیں. آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو سبق ہے یہ داستان ہے. ٹھیک ہے، افسانہ نہیں ہے یا ناول نہیں ہے. یہ ہمارے جدید اصناف ہیں، افسانہ اور ناول. یہ جو داستان ہے یہ قدیم صنف ہے. اچھا جی، یہاں سے شروع کرتے ہیں. سیدانی بھی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا. دورہ چلن، رواج، یعنی ان کے کام کا نا، کام کی وجہ سے نا لوگ انہیں بڑا پسند کرتے تھے. ہر جگہ جہاں بھی آگے ذکر ہوگا وہ کپڑے سینے کا کام کرتے تھے. تو جہاں بھی کوئی اچھا آدمی کام کرنے کے نا کروانے کا خواہش مند ہو تو ان کو ضرور لے جاتے تھے. گویا یہ ایک فیشن کا حصہ تھی سیدانی بھی. ٹھیک ہے، کلے کی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھی. کلے سے یہاں مطلب ہے لال قلعہ دہلی ہے، اور مغلانی جو ہے کی جمع ہے مغلانیہ. مغلانی ہوتی ہے کپڑے سلائی کرنے والی خاتون، درزن. کان پکڑنا یہاں محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے. مطلب جو کلے کی تھی نا کپڑے سلائی کرنے والی خواتین، وہ بھی سیدانی بی کی مہارت کو تسلیم کر دی تھی. گویا سیدانی بی کو بہت مہارت حاصل تھی کپڑے سلائی کرنے میں. محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئی. محلات یعنی شاہی محلات ان کی بات ہو رہی ہے. نئی وضع، نئی شکل، ٹکائی. خواتین کے کپڑوں پر جو نہیں وہ ہوتے ہیں ستارے سے لگے ہوتے ہیں، وہ اچھا وہ لگا کے بیل بوٹے یا اس طرح کے مختلف نقش و نگار بناتے ہیں. ان کو نا ٹکائی کرنا کہتے ہیں.
شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی، روب دبدبا تھا۔ سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ آنکھوں پر بٹھانا یہ بھی محاورہ ہے، بہت عزت کرنا۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، کل ڈولی کھڑی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ بڑی سرکار سے مطلب یہاں بادشاہ ہے۔ نواب سلطان جہاں بیگم ایک خاتون ہے، ظاہر ہے، جو ایک نواب کی بیگم ہے۔ ڈولی اور پالکی، یہ بیٹا پرانے وقتوں میں نا جب کہ ہماری موجودہ یہ گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، موٹر سائیکلیں وغیرہ، تو جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس نا سواری کے لیے جو ذریعہ تھا وہ ڈولی یا پالکی ہوتی تھی۔ آج کل تو یہ بالکل ختم ہی ہو گیا، ذرا ہمارے گاڑیوں کی نئی قسمیں موجود ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، ڈولی یا پالکی جو ہے نا، وہ آپ یہ سمجھیں کہ جیسا بیڈ ہوتا ہے اس طرح کا نا لکڑی سے بنا ہوا ایک چھوٹی سی ایک چیز ہے جو 3 فٹ چوڑی اور 3 فٹ یوں کہیں کہ لمبی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر نا لکڑیاں ہوتی ہیں، ڈنڈے ہوتے ہیں 2-2 2.5 فٹ اونچے چاروں کونوں پر، ٹھیک ہے، چوکور سی وہ ہوگی ذرا، تو ان کے اوپر کپڑا تان دیا جاتا ہے پردے کے لیے یا سائی کے لیے۔ تو اب جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ اس ڈولی میں بیٹھ جاتے، تو ان کے خادم جو ہے نوکر، وہ اس ڈولی کو اٹھا کے چلتے تھے، جہاں انہیں جانا ہوتا وہاں انہیں اٹھا کے چھوڑ آتے تھے۔ تو آج کل یہ ختم ہو گئے۔ ہاں، ہمارے جو دیہات ہیں ان میں البتہ ایک رواج ہے، شاید کچھ بچے جانتے ہوں، جب دلہن رخصت ہوتی ہے نا اس کو وہ ڈولی میں ڈال کے نا لے کے جاتے ہیں، جہاں نا مطلب سڑک نہیں ہے۔ اچھا جی، نہ رات کو فرصت تھی نہ دن کو چین، یعنی بہت مصروف تھی۔ صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا، رہے نام سائیں کا، ہمیشہ رہنے والا نام اللہ تعالیٰ کا ہے، باقی ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز فانی ہے۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا۔ ظاہر ہے بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں ہوتی، اس کا محاورہ نے استعمال کیا، ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا۔ آنکھیں دھندلا گئی، یعنی آنکھوں کی بینائی کمزور ہوگی، نظر کمزور ہوگی۔ اب کون پوچھتا، دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری خدمت کرنا۔ ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، ہارے وقت کا مطلب ہے مشکل وقت، بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ ٹکڑے کا لفظ جہاں کنایا ہے روٹی کے لیے، یعنی انہیں کوئی روٹی کھلانے والا بھی موجود نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا اس کا آگے ذکر ہو رہا ہے۔ جب بہت پریشان ہوئیں تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ سنا ہے یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی، مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا، برس دن کی بیائی بیوہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے جو جس کا میں نے کہا تھا کہ جہاں جو ذکر ہے سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کیا ہوا، مرہٹوں کے حملوں میں ان کا خاندان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ان کے جو خاوند ہیں وہ جلدی اسی حملوں میں مارے گئے۔ برس دن بیائی کا مطلب ہے 1 برس سے کم عرصہ ہوا تھا کہ ان کے خاوند مارے گئے۔ مرہٹہ جو ہے نا یہ ایک نسل ہے جو ہندوؤں کی نسل ہے۔ مغلوں کا جو آخری ہے نا 100 سال 1857 میں تو انگریزوں نے باقاعدہ قبضہ کر لیا نا، اس سے پیچھے جو ہے نا بلکہ 1705 سے آگے والا جو ہے نا سارا یہ ٹائم پیریڈ ہے۔ 1705 میں اورنگزیب عالمگیر جو آخری میں ان کے بڑے بادشاہ تھے وہ فوت ہوئے نا۔ ویسے تو بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ ہے نا، لیکن بہادر شاہ ظفر کا کنٹرول کوئی نہیں تھا سارے ہندوستان پر، بس برائے نام ہی بادشاہ تھا۔ تو اس عرصے میں نا مرہٹوں نے نا جہاں ان کا دل کرتا کسی شہر پر نا یہ حملہ کر دیتے، لوگوں کو نہ مارتے پیٹتے قتل کر دیتے، ان کی جائیدادوں کو چلا دیتے۔ تو یہ مرہٹا گردی کا لفظ نے استعمال کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، یعنی عورت کا دوسری شادی کرنا۔ ٹھیک، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بیوہ ہو گئی تھی۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا اور اپنی ہنر مندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا۔ رنڈاپا کا مطلب ہے بیوہ ہونا۔ ٹھیک، ظاہر یہ اکیلی تھی نا، بچے ان کے تھے نہیں، خاوند مارے گئے، تو انہوں نے کیا کیا، کپڑے سلائی کرنے کا پیشہ اختیار کر لیا، سیکھ لیا، اور اسی ہنر کی وجہ سے اپنی یہ جو بیوگی کے زمانہ ہے ان کا، بیوگی کا بیوہ ہونے کا، انہوں نے اچھے طریقے سے گزارا۔ جوانی تو عزت آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا۔ دل کی حاتم اور طبیعت کی نرم تھی۔ حاتم کا مطلب سخی، حاتم تائی مشہور سخی، یہ اصل آدمی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔
یہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے عرب شریف میں یہ موجود ہے آتم تائی۔ ان کی بیٹی جو ہے نا وہ قیدی ہو کے آ گئی تھی، یہ غالباً غزوہ بدر یا خندق کی بات ہے، اب صحیح میرے ذہن میں نہیں، لیکن انہی میں سے کسی غزوے کی بات ہے۔ تو جب وہ حضور نبی کریم کے پاس آئی اور اپنا تعارف کیا کہ میرا باپ وہ ہے کہ جس کی سخاوت مشہور ہے، تو حضور نبی کریم بڑے خوش ہوئے تھے اور بڑی تعریف کی تھی۔ حالانکہ ظاہر ہے یہ نا اسلام کی جو آمد ہے نا حضور کے ساتھ، اسلام کا جو ہے نا وہ لوگوں کے تک تعلیمات پہنچنا اس سے پہلے کی بات ہے۔ اچھا جی، تو یہ ضرب المثل کے طور پر مشہور ہے ساری دنیا میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے نا آتم کی قبر پر لات ماری، آپ نے سنا ہوگا، تو یہ محاورے کے طور پر نا پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ اصل آدمی ہے، یہ کہانی نہیں ہے، آتم تائی کہانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تائی قبیلہ ہے، عربوں کے جیسے قبیلے ہیں ان میں تائی قبیلہ ہے۔ یہ آگے نا اس کی اولاد جو ہے نا آتم تائی کی اولاد، اس کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا، یہ حضور نبی کریم کے زمانے میں موجود تھا، اور بیٹی کے بارے میں جو قیدی ہو کے آئی تھی وہ بھی شاید مسلمان ہو گئی بعد میں، ان کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے۔ اور پرانے شریفوں میں یہی ایک عیب ہے، عیب خرابی ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں، بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، جانتے ہیں کہ یہی لہر بہ رہے گی۔ سیدانی بی بی جوانی بھر اس غلط فہمی کا شکار رہی، بڑھاپے نے آن دبایا، طاقتیں دغا دے گئی تو آنکھیں کھلی۔ دغا کا مطلب ویسے فریب یا دھوکہ ہوتا ہے، یہاں مطلب ہے طاقتیں ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، جیسے پہلے ذکر ہوا ہے کہ ان کے آنکھوں میں طاقت نہیں رہی تھی، بینائی کمزور ہو گئی تھی، اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس سے ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا۔ سیدانی بی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہیں، اگلا صفحہ ہے، پھر ان کا بھی دل کھل گیا اور اس طرح رہنے لگی جیسے اپنے کنبے میں، کنبہ خانہ۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی، نگاہ موٹی کا مطلب یہاں ہے نظر کمزور ہو گئی تھی، سوئی کا ناکہ مشکل سے سوچتا تھا، لیکن ساری محنت کر کے کھایا تھا، ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، پرائی روٹی مفت کیوں کھا سکتی تھی۔ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، دوپہر کو سینا پرونا اور کاڑنا سکھاتی، یہ ان کی بچیوں کو، میر صاحب کی بچیوں کو یہ چیزیں سکھاتی۔ شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی، کہانیاں ایسی اچھی ہوتی ہیں کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا، ایسی شریف، نماز روزہ کی پابند، ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے۔ گرویدہ کا مطلب ہے چاہنے والا، عاشق، ٹھیک ہے، بچے بھی انہیں بہت پسند کرتے تھے، بڑے بھی پسند کرتے تھے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان میں بھی ہو آئی ہیں، وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا۔ جہیز ٹانکنے کا مطلب ہے جہیز کی سلائی کرنا، اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے تو کیا بھی سچ مچ تم پرستان گئی ہو؟ شاباش تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگا، تمہارا جگرا تمہاری ہمت، دلیری، کہ تم جنوں پریوں میں گئی ہو اور ان سے ڈری نہیں۔ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے، دالان سین، چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے اور بڑے لڑکیاں انگیچھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں، اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانڑے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا۔ کہنے لگیں، سیدانی بھی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام و اکرام لائی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ کانڑا کا مطلب ہے کانا، دیو، ٹھیک ہے، دیو نہیں پڑھنا، دیو پنجابی کا لفظ ہے، یعنی کانا دیو۔ یہ اس کی دیکھیں شہزادی کا ذکر وہ ہو رہا ہے نا، داستان کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ آپ دیکھیں یہ داستان ہے، ٹھیک ہے، انڈا شہزادی بھی ایک داستان ہے۔ سیدہ نے، ہاں بیوی ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔
میر صاحب کی بیوی اوئی اور تم بے دھڑک چلی گئی. اچھا یہ بیٹا اوئی کا جو لفظ ہے نا یہ عورتوں کا محاورہ ہے. یہ پرانی جو اردو ہے نا اس میں یہ عورتوں اور مردوں کے لیے کی زبان کے نا الگ الگ الفاظ بھی کچھ ہیں. مرد مطلب یہ استعمال کرے تو برا سمجھا جائے گا. مرد اردو کیا کہے گا اوئے. ٹھیک. اچھا جی سیدانی پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے راستے میں جب بھید کھلا بھید راز تو بوتیری ڈری بوتیری ڈری کافی ڈری. جب مجھے معلوم ہوا کہ مجھے تو یہ پرستان لے کے جا رہے ہیں جن اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں بہت ڈری. لیکن کیا کرتی دل کو مضبوط کر دیا اللہ کو یاد کرتی چلی گئی. نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی آفت مصیبت. اس کے بعد جب گئی ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی. بیگم صدقے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوتا. بال بیکا ہونا ذرا نقصان ہونا. یعنی سیدانی بھی کیا کہہ رہی ہیں کہ جو بندہ بھی مسلمان ہے وہ حضور نبی کریم کی وجہ سے آپ کی رحمت کی وجہ سے اس پر نا جن اور پریاں جو ہے نا اس کو ستا نہیں سکتے تنگ نہیں کر سکتے. پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئی کہ کیا کہوں خاطر خدمت ہونا. ٹھیک ہے یہ بولو اللہ. میر صاحب کی بیوی کچھ بھی صحیح بابا میرا تو پتا پھٹ جاتا صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی. بابا یعنی بوڑھی عورت پتا پھٹ جانا یعنی خوف زدہ ہو جانا بہت ڈرنا. سیدانی نہیں بھی یہ سب کہنے کی باتیں ہیں ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں. دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے سہنا پڑتا ہے برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ بڑے مزے کی لائن ہے. جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں ان سے جب ہمیں آمنا سامنا ہونا اس میں سے کسی چیز کا تو وہ ڈر نکل جاتا ہے. اچھا جی میر صاحب کی بیوی میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے صد رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا. صد رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا یعنی تمہاری والدہ کو شاباش کہ جس نے تمہیں ایسی دلیری سکھائی ہے. یہاں دودھ پلانا کنایا ہے کہ دلیری سکھائی ہے گویا تمہاری تربیت کی ہے. اچھا ہمیں بھی اگلا صفحہ ہے تو سناؤ کہ کیا ہوا تھا کیوں گئی تھی پاکستان کیسا ملک ہے وہاں کیا کیا دیکھا. اچھا بیٹا میرا خیال ہے آج کا یہ لیکچر ہم یہاں ختم کرتے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ یہیں سے اسی صفحے سے اس جگہ سے شروع کریں. ٹھیک ہے تب تک کے لیے خدا حافظ.